بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آزاد میڈیا نیوز چینل کے ساتھ پروفیسر عبداللطیف عثمانی۔ گزشتہ تقریباً ایک مہینے سے سرکاری ملازمین جو پنجاب کے ہیں ان کے درمیان ایک بڑی ہی بے چینی اور اظہار تشویش کیا جا رہا ہے کہ پورے پاکستان کے برعکس پنجاب کے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اور بہت سی ان کی مالی مراعات کم کر دی گئی ہیں یا ختم کر دی گئی ہیں، اور پورے پاکستان کے اندر یہ کام صرف پنجاب کے سرکاری ملازمین کے ساتھ ہو رہا ہے جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور وسائل کے حساب سے بھی پاکستان کا جو سب سے بڑا صوبہ ہے، اور وسائل بھی یقیناً اس بڑے صوبے کے پاس زیادہ ہیں۔ مالی طور پر بھی باقی صوبوں سے یہ صوبہ بہتر ہے، اور ظاہر بات ہے یہاں کے ملازمین کی تعداد بھی ہے وہ باقی صوبوں کی نسبت زیادہ ہے۔ یہ دیکھنے میں بہت کم آیا ہے کہ ایسا ہو کہ پنجاب کے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی مراعات یا تنخواہوں کے اندر کوئی کمی کی گئی ہو، لیکن شاید یہ پہلی دفعہ ایسا ہو کہ پنجاب کے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں اور پینشن کے اندر باقی تمام صوبے کے برعکس اور وفاق کے برعکس یہاں پر صرف تنخواہوں کے اندر جو اضافہ کیا گیا ہے وہ وفاق اور باقی صوبوں کی نسبت تقریباً آدھا اضافہ کیا گیا ہے۔ یعنی وہاں پر گریڈ 1 سے لے کر گریڈ 16 تک جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں کے اندر 35% اضافہ کیا گیا ہے، وہ بھی رننگ بیسک پے پر، اور اس طرح گریڈ 17 اینڈ ابو جو ہیں ان کے لیے 30% اضافہ کیا گیا ہے، وہ بھی رننگ بیسک پے پر۔ یہ اس طرح پاکستان کے تمام صوبوں کے اندر اور وفاق کے اندر تنخواہوں کے اندر جو اضافہ کیا گیا ہے وہ اس طرح کیا گیا ہے، اور اس طرح جو پینشنرز ہیں ان کی پینشن کے اندر بھی 17.5% پورے پاکستان کے اندر اضافہ کیا گیا ہے۔ لیکن پنجاب کے جو سرکاری ملازمین ہیں یا پینشنر ہیں ان کے ساتھ یہ زیادتی کی گئی ہے کہ ان کی بنیادی جو تنخواہ ہے انیشل پے جسے ہم کہتے ہیں اس پر اضافہ کیا گیا ہے، وہ بھی 35 کی بجائے صرف 30%، اور اس طرح ان کی لیو انکیشمنٹ کا جو استحقاق تھا وہ بھی ختم کر دیا گیا ہے، اور اس طرح جو پینشنر بزرگ اور ضعیف لوگ ہیں ان کی پینشن کے اندر 17.5% کی بجائے پنجاب کے اندر صرف 5% اضافہ کیا گیا ہے۔ یہ بہت بڑی زیادتی ہے اور ناانصافی ہے پنجاب کے سرکاری ملازمین کے ساتھ۔ پنجاب کے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تعداد بھی یقیناً باقی صوبوں کی نسبت زیادہ ہے، اور لیکن پنجاب کے جو مالی وسائل ہیں وہ بھی باقی صوبوں سے زیادہ ہیں۔ تمام صوبوں سے پنجاب جو ہے وہ صوبہ امیر ہے، مالی وسائل اس کے زیادہ ہیں، لیکن یہ زیادتی کرنا کہ ان کی تنخواہوں اور پینشن کے اندر اضافہ معقول طریقے سے نہ کرنا اور اس طرح پینشن کے اندر بھی اضافہ نہ کرنا، یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ اس کے لیے سرکاری ملازمین نے بھرپور طریقے سے ایک تحریک شروع کی جس کے نتیجے میں 5 دن تک سول سیکریٹریٹ لاہور کے سامنے دھرنا دیے بیٹھے رہے ملازمین۔ پھر گورنمنٹ کی طرف سے ایک نمائندہ ملک احمد خان جو وزیر اعظم پاکستان کے مشیر ہیں وہ تشریف لائے، اور انہوں نے آ کر جو احتجاجی ملازمین تھے ان کے ساتھ بات چیت کی، مذاکرات کیے اور ان کے مطالبات سنے۔ ملک احمد خان صاحب نے اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ آپ اپنا دھرنا ختم کر دیں اور احتجاج ختم کر دیں۔ وفاقی حکومت پنجاب حکومت کو مجبور کرے گی اور اس پہ زور دے گی کہ وہ پنجاب کے ملازمین اور پینشنر کی تنخواہوں اور پینشن کے اندر وفاق کے ریشو یا وفاق کی طرز پر اضافہ کرے۔ اور کل ہی گزشتہ روز پاکستان کے جو بڑے میڈیاز ہیں، الیکٹرانک میڈیاز ہیں، ان پر بھی یہ خبر چلتی رہی کہ وزیر اعظم پاکستان نے پنجاب کے جو وزیر اعلیٰ ہیں محسن نقوی صاحب ان کے ساتھ بھی گفت و شنید کی ہے، بات چیت کی ہے، اور یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ جو نقوی صاحب ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب انہوں نے کہا کہ میں اس مسئلے کو دوبارہ کابینہ کے اندر لے کر جاؤں گا اور وہاں سے منظوری لوں گا، یعنی کہ وفاق کی طرز پر ان کی تنخواہوں کے اندر اضافے کے لیے وفاق کی طرز پر دوبارہ جو ہماری صوبائی کابینہ ہے اس کے اندر یہ مسئلہ لے کر جائیں گے۔ یقیناً یہ ایک طویل جدوجہد ہے، اور شاید ابھی اور مزید سرکاری ملازمین کو اس کے لیے جدوجہد کرنی پڑے، اور اس تحریک یا جدوجہد کے درمیان بہت سے مراحل اور مشکلات آتی ہیں، کئی رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں، کئی طرف سے لوگوں کو ڈسکرج کیا جاتا ہے، بلکہ ملازمین کے اندر ہی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایسے معاملات کرتے ہیں کہ جو احتجاج کرنے والے لوگ ہیں ان کے راستے میں رکاوٹ پیدا ہو۔ ابھی ایک سوشل میڈیا پر جو پنجاب پروفیسر اینڈ لیکچررز ایسوسی ایشن کے صدر ہیں جناب ڈاکٹر طارق کلیم صاحب، پنجاب کے وہ صدر ہیں، ان کی طرف سے ایک ویڈیو کلپ جو وائرل ہوا وہ میں نے دیکھا ہے۔ اس ویڈیو کلپ کے اندر بھی ایسے ہی ایک مسئلے کی طرف انہوں نے توجہ دلائی ہے کہ جب ملک احمد خان صاحب کی طرف سے انہیں یہ ریکویسٹ کی گئی کہ یہ احتجاج ختم کر دیں، تو وہ جو رہنما تھے سرکاری تنظیموں کے
سرکاری ملازمین کی تنظیموں کے، وہ قریبی ایک ایم اے او کالج ہے، وہاں پر وہ تمام لوگ چلے گئے، وہاں بیٹھ کر انہوں نے مشورہ کیا۔ مین وائل یہ ہوا کہ جب وہ باہر نکلنے لگے تو کالج کے جو دروازے تھے، گیٹ تھے، ان کو تالا لگا ہوا تھا، بند کیے ہوئے تھے، اور انہوں نے شاید سمجھا یہ ویسے روٹین میں ہے، انہوں نے چوکیدار سے، جو کالج کا چوکیدار تھا، اس سے پوچھا، تو اس نے کہا کہ مجھے منع کیا گیا کہ گیٹ نہیں کھولنا اور جتنے لوگ اندر ہیں ان کو باہر نہیں نکلنے دینا۔ مین وائل جو کالج کی پرنسپل ہیں، ان کے پاس پرنسپل کا چارج ہے، اگرچہ وہ ریگولر پرنسپل نہیں ہیں، لیکن انہیں چارج دیا گیا ہے، وہ تشریف لائیں اور انہوں نے آ کر یہ جو وہاں پر ملازمین تھے، ان کے رہنما تھے، جن میں خود اس کالج کے بھی کچھ اساتذہ موجود تھے، ایون کہ ڈاکٹر طارق کلیم صاحب جو ہیں وہ بھی اسی کالج کے استاد ہیں، تو ان کے ساتھ انہوں نے اونچی اونچی آواز سے بات کرنا شروع کی، انہیں ڈانٹنا شروع کیا۔ ظاہر بات ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ اس طرح کا بیہیو کریں گے، آگے سے تھوڑی بہت بات دوسرا بھی کرتا ہے۔ انہوں نے بھی اس پہ پروٹیسٹ کیا، احتجاج کیا، قصہ مختصر، جس کے نتیجے میں وہ خاتون ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے ایک درخواست داغ دی کہ مجھے ہراس کیا گیا ہے۔ تو یہ آپ اپنا رویہ بھی دیکھیں کہ یہ خاتون جو ہیں، پہلے بھی ایک ایسے ہی مسئلے کے اندر، پہلے اس کالج کے اندر، اسی کالج کے اندر کہ ایسا ہی کیس ہوا تھا کہ ایک استاد اور ایک اسٹوڈنٹ بچی جو تھی، ان کے معاملہ ہوا تھا، اور یہ جو اس وقت جن کے پاس پرنسپل کا چارج ہے، یہ شاید انہوں نے انکوائری کی، اس کی تفتیش کی، اور انہوں نے فائنڈنگ دی کہ یہ واقعہ جھوٹا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اب یہ وہ تو ایک معاملہ الگ تھا، لیکن یہ ایک سمجھدار اور ایک میچور خاتون ہوتے ہوئے اس قسم کی بچگانہ حرکت کرنی، اور اپنے ہی ماتحتوں کے خلاف، اور وہاں پر کوئی ایک دو آدمی نہیں تھے، کم از کم 30-40 لوگ ہوں گے جو کہ سرکاری ملازمین کی تنظیموں کے رہنما تھے، اور وہاں پر بزرگ لوگ بھی تھے جو پینشنر تھے، وہ بھی موجود تھے، تو وہاں پر اس قسم کا واقعہ ہونا ناممکن ہے۔ ایک پرنسپل جو ہے وہ اس قسم کی درخواست دے تو یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ ہمارے محکمے کے لیے بھی سوچنے کی بات ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو میل کالجز کے اندر پرنسپل کا چارج کیوں دیتے ہیں یا کیوں لگاتے ہیں۔ اگر کسی خاتون کو پرنسپل یا کوئی ایڈمنسٹریشن کی سیٹ کا انہیں تقاضا ہے یا ان کا شوق ہے تو وہ ضرور لگیں، ہم اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ہم خواتین کا احترام کرتے ہیں، لیکن وہ کسی فیمیل کالج کے اندر جا کر پرنسپل لگیں، وہاں پر اپنا شوق پورا کریں۔ میل کالجز کے اندر کسی خاتون کو پرنسپل لگانا یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ جو میل ہیں ان کے اپنے تقاضے ہیں، ان کی اپنی کیمسٹری ہے، فیمیل کی اپنی ہے، اس لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ جو خواتین ہیں وہ میل کالجوں کے اندر انہیں پرنسپل لگا دیا جائے۔ اور اس سے پہلے بھی میں نے جس طرح یہ بات بتائی ہے کہ پہلے بھی ایک ایسا ہی واقعہ ہو چکا ہے، جس کے نتیجے میں اس کالج کے جو پرنسپل تھے انہیں اپنی سیٹ سے ہاتھ دھونا پڑا اور یہاں سے جانا پڑا۔ اور اس تحریک کے اندر جو پہلے واقعہ ہوا تھا، یہ محترمہ جو اس وقت پرنسپل کا چارج سنبھالے ہوئے ہیں، اور یہ ڈاکٹر طارق کلیم صاحب اس کے مین کردار تھے، یہ اس کے مین کردار تھے اس تحریک کا۔ تو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ مکافات عمل ہے، لیکن ایسے واقعات تعلیمی اداروں کے اندر نہیں ہونے چاہیے، اور یہ بلیک میلنگ ہے، اس قسم کے واقعات نہیں ہونے چاہیے۔ اور جو خواتین میل کالجز کے اندر آتی ہیں، تو میں نے پہلے بھی اپنی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ وہ خواتین میچور ہونی چاہیے، اور صرف جو نئی بھرتی ہو جاتی ہیں بچیاں، انہیں میل کالجز کے اندر نہ بھیجا جائے۔ اسی طرح وہ خواتین جو ایڈمنسٹریشن کا شوق رکھتی ہیں، پرنسپل لگنا چاہتی ہیں، وہ بھی میل کالجز کے اندر تشریف نہ لائیں، یہاں پر نہ آئیں۔ وہ انہیں چاہیے کہ وہ فیمیل کالجز کے اندر جا کر پرنسپل لگیں۔ تو ایسی صورتحال میں میرا مشورہ یہی ہے کہ یہ محترمہ جو اس وقت پرنسپل کا چارج سنبھالے ہوئے ہیں، انہیں خود ہی یہ چارج چھوڑ دینا چاہیے، اور محکمے کو بھی چاہیے کہ اس بات کا نوٹس لے اور فوری طور پر اس مسئلے کا حل نکالے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی بڑا مسئلہ ہو۔ ابھی یہ جو وہ کلپ ہے جو وہ ڈاکٹر طارق کلیم صاحب نے جو اپنا کلپ چھوڑا ہے، میں ابھی آپ کو وہ سناتا ہوں، آپ وہ کلپ خود دیکھ لیں کہ ان کی کیا شکایت ہے کہ ان کو وہاں پر محبوس کیا گیا اور انہیں وہاں پر بند کر دیا گیا۔ وہ بھی یہ درخواست دے سکتے تھے، وہ لوگ جو وہاں پر موجود تھے، جنہیں گیٹ بند کر کے وہاں کالج کے اندر قید کر دیا گیا، بند کر دیا گیا، یہ طریقہ کار بھی مناسب نہیں ہے۔ اس لیے محکمہ ہائر ایجوکیشن جو ہے اس کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے، اور اس پہ جو مناسب کارروائی ہے قانون کے مطابق وہ کارروائی کرنی چاہیے۔ یہ احتجاجی ملازمین یقیناً صلاح مشورے کے لیے کالج کے اندر بیٹھ کر انہوں نے مناسب سمجھا کہ ہم ڈیلیبریٹ کر لیں، اور جو مختلف رہنما تھے وہاں پر کالج میں گئے، انہوں نے ڈیلیبریشن کی، اور جس کے نتیجے میں جو گورنمنٹ کا مطالبہ تھا کہ یہ دھرنا اور احتجاج ختم کر دیا جائے، تو وہ فی الحال ملتوی ہو گیا یا ختم ہو گیا، جو بھی ہے۔ لیکن ایسے لوگ کہ جس طرح
ایم اے او کالج کی پرنسپل صاحبہ نے جو رویہ اختیار کیا ہے، اس کے نتیجے میں کوئی بڑا واقعہ بھی ہو سکتا تھا جو انہوں نے غیر ذمہ دارانہ اور غیر دانشمندانہ رویہ اختیار کیا۔ ڈاکٹر عالیہ رحمان نے کہا ہے کہ جب تک میں نہ ہوں آپ نے بالکل تعلق بند رکھیں اور ان لوگوں کو اندر ہی رکھیں۔ اب یہ ہمارے لیے ظاہر بہت پریشانی کی بات تھی کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی میں اپنے کالج میں ہی، اور یعنی ذمہ دار لوگوں کو آپ نے یرغمال بنا لیا، انہیں ہاسٹیج کر لیا، انہیں آپ نے حبس بیجا میں رکھ لیا۔ خیر وہ تھوڑی دیر بعد دندناتی ہوئی آئیں، گاڑی کو انہوں نے بالکل گاڑی کے دروازے کے آگے پارک کیا اس طرح کہ کوئی گاڑی باہر نہ جا سکے، اور اندر آ کے چلانا شروع کر دیا۔ بھائی ظاہر رد عمل تو آنا تھا، وہاں پر وہ لوگ موجود تھے جو سب لوگوں یعنی یونین کے نمائندے تھے، انہوں نے بھی احتجاج کیا کہ میڈم آپ نے یہ غلط کیا ہے۔ اب اس کا رد عمل کیا ہوا؟ انہوں نے شور میں جائے میں تو ہراس ہو گئی، میں تو کسی کو باہر نہیں جاؤں گا، میرے ساتھ تو ہراسمنٹ ہو گئی، ہراسمنٹ کی درخواست پہ، اور انہوں نے ہراسمنٹ کی درخواست دے دی۔